بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ میٹیریلز ہینڈلنگ اینڈ سیفٹی میں آج ہم جو ٹاپک کریں گے وہ ہے 20 پرنسپلز آف میٹیریلز ہینڈلنگ، اور یہ پرنسپلز اور رولز ایچ ہال نے پریپیئر کیے ہوئے ہیں۔ Although principles of materials handling were first published by Harry E. Stocker and then further developed by specialists and engineers like Carley, Day and Furtlick، لیکن یہ جو 20 پرنسپلز ہے جو ایچ ہال نے دیے ہیں یہ بہترین اور جامع پرنسپلز ہیں، اور ان کو بنیاد رکھ کر ہم ایک انڈسٹری چاہے وہ چھوٹی اسکیل پہ پروڈکشن کر رہی ہو یا بڑی اسکیل پہ پروڈکشن کر رہی ہو، ان کے لیے ہم ایک بہت اچھا اور بہترین میٹیریلز ہینڈلنگ کا سسٹم اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پرنسپلز کا ذکر آ گیا ہے، تو the word principle in the context of materials handling means a prescribed rule or guide to accepted procedures established through past experience which is taken for granted or accepted as authoritative by practitioners۔ اچھا جی، پہلے سلائیڈ میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ میٹیریلز ہینڈلنگ کے پرنسپلز پہ پہلا کام ہیری ای اسٹاکر نے شروع کیا ہوا تھا، پھر فردر چینجز اور ڈیولپمنٹ فورٹلک لے آیا، پھر کیرلی، پھر ڈے اور پھر ہال، اس طرح دوسرے اسپیشلسٹ اور انجینئر۔ پر حال کا جو کام ہے وہ بہترین ہے، اور اس نے جو 20 رولز دیے ہیں اور جو یہ 20 پرنسپلز دیے ہیں تو یہ بہترین پرنسپلز ہیں، اور ان پرنسپلز کو ہی ہم اسٹڈی کریں گے، فالو کریں گے اور سجیسٹ بھی کریں گے کہ اگر کسی انڈسٹری کو میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم کی ضرورت ہو تو وہ حال کے ان 20 پرنسپلز کو اسٹڈی کرے، فالو کرے اور ان کو ہی اسٹیبلش کرے۔ اچھا، حال کے ہی پرنسپل کو اگر ہم دیکھیں تو فرام دیز پرنسپلز اٹ ول بی سین دیٹ ایچ پرنسپل اپلائز ٹو اے پارٹیکولر اسپیکٹس آف میٹیریل ہینڈلنگ، کہ ہر ایک پرنسپل جو ہے وہ میٹیریلز ہینڈلنگ کے کسی خاص کریکٹرسٹک کو یہ پرنسپل اپلائی کرے گا، اینڈ اٹ ول آلسو ہیلپ ان اچیونگ ون اور مور آبجیکٹیوز آف میٹیریلز ہینڈلنگ۔ آپ کے جو میٹیریلز ہینڈلنگ کا جو آبجیکٹیو، فار ایگزامپل اگر آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ اپنے جو میٹیریلز ہینڈلنگ کا سسٹم ہے تو ان کو آپ سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں، زیادہ مومنٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، زیادہ مشینوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ حال کی جو سمپلیفیکیشن پرنسپل ہے اس کو اسٹڈی کر کے ایک بہترین سسٹم دے سکتے ہیں، ایک بہترین سمپلیفائڈ سسٹم دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسپیس کا ایشو آ رہا ہے کہ آپ کا اسٹوریج تو ہے لیکن وہاں پہ آپ صحیح طرح پہ جو فائنل پروڈکٹ ہے اس کو رکھ نہیں سکتے، تو آپ حال کا جو اسپیس یوٹیلائزیشن پرنسپل ہے اس کو یوز کر کے آپ بہترین اسٹوریج کا سسٹم دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایشو ہے کہ آپ کا سسٹم بہترین ہے لیکن ہر روز یا ہر مہینے یا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ورکر زخمی ہو جاتا ہے، تو آپ حال کا جو سیفٹی کا پرنسپل ہے تو اس پرنسپل کو اسٹڈی کر کے اور اس پرنسپل کو اپلائی کر کے آپ بالکل ہی ایک سیف سسٹم دے سکتے ہیں۔ سو ان شارٹ، اگر آپ حال کے جو 20 رولز ہیں، 20 پرنسپلز ہیں، ان کو آپ اگر کسی انڈسٹری میں فالو کریں تو آپ ایک سمپلیفائڈ اور بہترین اور سیفٹی والا جو سسٹم ہے وہ دے سکتے ہیں، جو کہ سیف بھی ہوگا، ایفیشینٹ بھی ہوگا اور سمپلیفائڈ بھی ہوگا۔ 20 پرنسپلز آف میٹیریلز ہینڈلنگ بائی ایچ ہال۔ نیکسٹ سلائیڈ سے ہم ان پہ ڈسکشن سٹارٹ کر دیں گے یا ان کی ایکسپلینیشن سٹارٹ کر دیں گے۔ ہوگا یہ کہ ہر پرنسپل کے نیچے کچھ سجیشنز ہوں گے، اور یہ سجیشنز آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سا کہ آپ نے یہ والا رول کب یوز کرنا ہے، اور پھر جس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے یہ جو ایچ ہال کے پرنسپلز ہیں تو یہ انڈسٹریل میٹیریلز ہینڈلنگ پرابلم کے کسی نہ کسی کریکٹرسٹک یا اسپیکٹ کو کور کرتا ہے، لیکن یہ جو سجیشنز ہے تو ہر پرنسپل کے نیچے سجیشنز ہے تو
بعض دفعہ اس طرح ہوگا کہ سجیشنز کے درمیان میں بھی کنٹراڈکشن آئے گا، لیکن آپ نے وہاں پہ سچویشن کو دیکھنا ہے کہ میں یہاں پہ کون سا والا پرنسپل یوز کروں. فار ایگزامپل ایک پرنسپل ہے جو ایچ ایچ ہال کا، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ سمپلیفائڈ کا جو پرنسپل ہے، سمپلیفیکیشن پرنسپل ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے جو میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم ہے اس کو زیادہ میکینائز نہیں کرنا ہے، اوور میکینائز نہیں کرنا ہے، مشینوں کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ہے، آٹومیشن زیادہ نہیں کرنا ہے. لیکن وہی ایچ ایچ ہال آپ کو کہتا ہے کہ آپ میکینائزیشن یا آٹومیشن کی طرف بھی جائے. تو ایک پرنسپل ہے میکینائزیشن اور آٹومیشن پرنسپل، اور ایک ہے سمپلیفیکیشن پرنسپل. تو ان دونوں پرنسپلز کو دیکھ لے تو یہ کنٹراڈکشن میں ہے. سمپلیفیکیشن آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اوور میکینائز نہ کریں، مشینوں کا استعمال زیادہ نہ کریں، اور میکینائزیشن یا آٹومیشن پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ آٹومیشن کی طرف جائیں یا میکینائزیشن کی طرف جائیں. تو یہاں پہ جب آپ سجیشنز کو دیکھ لیں گے کہ سمپلیفیکیشن میں آپ کو سجیشنز کیا کہہ رہا ہے اور میکینائزیشن یا آٹومیشن میں آپ کو سجیشنز کیا دیکھ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے. تو جب آپ سجیشنز کو پراپرلی دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایچ ایچ ہال یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے سمپلیفیکیشن میں اور آٹومیشن میں کیا کہہ رہا ہے. تو سینیریو بالکل پھر کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو ایک پاتھ کلیئر ہوگا اور آپ اس پاتھ کو پھر فالو کر سکیں گے. تو یہ سجیشن سے آپ کلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا پرنسپل یوز کر لیں. اچھا، تو اس پوائنٹ میں بھی یہی کہہ رہے کہ انڈر سچ سرکمسٹانسز دا ریلیٹیو امپورٹنس آف دا پرنسپل is to be very carefully understood and the relevant suggestion may be considered. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرنسپلس کو بھی کیئرفلی پڑھنا ہے، اور جو سجیشنز وہاں پہ گیون ہیں ان کو بھی کیئرفلی اسٹڈی کرنا ہے اور کیئرفلی فالو کرنا ہے. اچھا، اب ہم پہلے پرنسپل کی طرف آتے ہیں. The first principle suggested by H. H. Hall is planning principle. And planning principle states that all material handling activities should be properly planned. کہ جو میٹیریلز ہینڈلنگ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ان کو پہلے سے پلان ہونا چاہیے. دس از دی موسٹ بیسک پرنسپل اینڈ دا سجیشنز فار کیئرنگ آؤٹ پلاننگ پرنسپلز آر: کنسیڈر دی پلانٹ لے آؤٹ بیفور اکوپمنٹ اور سسٹم ڈیزائن. کہ آپ اگر میٹیریلز ہینڈلنگ کے لیے کوئی سسٹم یا اکوپمنٹ ڈیزائن کریں تو آپ پہلے سے پلانٹ لے آؤٹ کو کنسیڈر کریں. آپ پلانٹ لے آؤٹ کو سمجھیں اور اس کے مطابق کام کریں. جب تک آپ پلانٹ لے آؤٹ کو سمجھیں گے نہیں یا کنسیڈر نہیں کریں گے تو آپ ایک اچھا سسٹم ڈیزائن نہیں کر سکتے. سیکنڈ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہے کہ پلان کریکٹ لوکیشن فار میٹیریل سپلائی اینڈ ڈسپوزل. کہ پہلے سے آپ جگہ کا انتخاب کریں اور پلان کریں کہ وہاں پہ آپ میٹیریلز کو سپلائی کریں گے یا اس کی ڈسپوزل کریں گے. اور اسی طرح آپ جگہ کا انتخاب کریں اسکریپ ریموول کے لیے بھی. تھرڈ جو سجیشن ہے وہ اسٹوریج کے بارے میں ہے کہ آپ ایشور کر لیں کہ آپ کے پاس انف اسٹوریج اسپیس ہو ورک پلیس میں جہاں پہ آپ میٹیریلز کو اسٹور کر سکیں. فورتھ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہے کہ اوائڈ پلیسنگ میٹیریلز ڈائریکٹلی آن دا فلور. کہ آپ فرش پہ ڈائریکٹلی میٹیریلز کو نہ رکھیں بلکہ پہلے اس کو جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کو پیلٹ پہ رکھیں یا اسکٹ پہ رکھیں. تو پیلٹ جو ہے اٹ از فلیٹ ووڈن اسٹرکچر ان وچ وی پٹ ہیوی گڈز، اور پھر وی کین موو اٹ بائی یوزنگ اے فورک لفٹ ٹرک. سملرلی اسکٹ جو ہے it is a support and it is made of wood for raising heavy objects off the ground or for moving them. تو جو میٹیریل ہے آپ اس کو فرش کی بجائے پیلٹ پہ رکھیں یا اسکٹ پہ رکھیں. اچھا، اس کے بعد ہے کہ پلان پروڈکٹیو آپریشنز اینڈ انسپیکشنز ڈیورنگ میٹیریل موومنٹ اف پاسبل. اگر پروڈکشن آپ کی لائن ہے یا اگر آپ کی میٹیریل موو ہو رہی ہے تو آپ میٹیریل کو اسی طرح موو نہ کریں بلکہ بیچ میں کوئی نہ کوئی پروڈکشن پروسیس، اگر وہ مشیننگ کا پروسیس ہو یا اگر آپ فنیشنگ پروسیس ہو، جو بھی پروسیس ہو، پہلے آپ پلان کر لیں کہ یہ جو میٹیریل موو ہو رہا ہے تو میں نے بیچ میں کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو آپریشن ضرور کرنا ہے یا انسپیکشن ضرور کرنی ہے. تو انسپیکشن یا پروڈکٹیو آپریشن ضرور آپ پلان کر لیں.
اچھا پھر لاسٹ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہے کہ یوز سینسیبل اماؤنٹ آف مینول ہینڈلنگ. اگر آپ کوئی مینول ہینڈلنگ کر رہے تو آپ اس کو سینسیبلی کریں یا وائس طریقے سے کریں. The second principle is regarding the integration and combination of different handling activities and different operations, and this principle is called systems principle. The systems principle state that integrate or combine as many handling activities as possible, encompassing full scope of operations like receiving, storage, production, inspection, packaging, warehousing, shipping اور ٹرانسپورٹیشن. تو سسٹمس پرنسپل کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ ہینڈلنگ ایکٹیویٹیز کو اسی طرح کمبائن کرنا ہے کہ جو اکوپمنٹس آپ یوز کر رہے ہیں یا جو سسٹم آپ یوز کریں تو اس میں جو آپ ڈفرینٹ آپریشنس کر رہے لائک ریسیونگ, اسٹوریج, پروڈکشن, انسپیکشن, پیکنگ, ویئر ہاؤسنگ, شپنگ, تو یہ سب کے سب ایک لائن میں آ جائے. اسی طرح نہ ہو کہ ریسیونگ آپ ایک جگہ پہ کر رہے ہو پھر اسٹوریج کہیں اور ہو رہی ہے, پھر انسپیکشن آپ کہیں اور کر رہے ہو اور پیکنگ کہیں اور کر رہے ہو. تو آپ سسٹمز پرنسپل آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک ہی لائن میں ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ پروڈکشن لائن کے بعد جو پروڈکٹ پروڈیوس ہو جائے تو اس کی جو ریسیونگ ہے, انسپیکشن ہے, ویئر ہاؤسنگ ہے تو وہ یکمشت ہو, ایک ہی لائن میں ہو. اور ان سسٹمز پرنسپل کے لیے جو سجیشنز ہے تو پہلا سجیشن ہے کہ انٹیگریٹ آپریشنز انٹو ہینڈلنگ سسٹمز لائک پروسیسنگ, انسپیکشن, پیکنگ, ETC. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آپریشنز ہے لائک پروسیسنگ ہے, انسپیکشن ہے, پیکنگ ہے, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو ہینڈلنگ سسٹمز میں ہی انٹیگریٹ کر دے, کمبائن کر دے کہ یہ ایک ہی سسٹم ہو جائے. اسی طرح نہ ہو کہ آپ کا ہینڈلنگ سسٹم اور سسٹم ہو اور پروسیسنگ اور سسٹم ہو, انسپیکشن اور سسٹم ہو, پیکنگ اور سسٹم ہو, کیونکہ یہ پھر آپ کی جو اسپیس بھی پھر زیادہ لے گا اور پھر اس پہ خرچہ بھی بہت آئے گا, ٹائم بھی زیادہ لے گا. پھر سیکنڈ سجیشن کہہ رہی ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ اسٹوریج نہیں کرنی ہے, آپ نے انٹرمیڈیٹ اسٹوریج کی طرف نہیں جانا ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ اسٹوریج یا جو پروڈکشن لائن ہے وہاں پہ پروڈکٹ پروڈیوس ہو جائے, آپ اس کو انٹرمیڈیٹ اسٹوریج یا انٹرمیڈیٹ ویئر ہاؤس میں اسٹور کریں, پھر ان کی انسپیکشن کریں, پھر پیکنگ کریں اور پھر شپنگ کریں, تو یہ بہت زیادہ کاسٹ بھی لے گا, ٹائم بھی لے گا اور آپ اسپیس بھی بہت زیادہ ضائع کرے گا. تو آپ نے انٹرمیڈیٹ اسٹوریج کو منیمائز کرنا ہے یا سرے سے اوائڈ کرنا ہے. اور تھرڈ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہی کہ الاؤ نیسیسری فلیکسیبلٹی کنسیڈرنگ فیوچر ریکوائرمنٹس آر ایمرجنسیز. تو آپ نے یہ سسٹم کو اور ان آپریشنز کو اسی طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ فیوچر میں اگر فلیکسیبلٹی کی ضرورت آ جائے تو آپ اس میں چینجز کر سکتے ہو ایزیلی, اور اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جائے تو پھر بھی اس میں آپ فلیکسیبلٹی کی وہاں پہ گنجائش ہو. تو آپ نے ان سجیشنز کو دیکھنا ہے اور یہ جو تمام آپریشنز ہے یا جو ہینڈلنگ ایکٹیویٹیز ہے ان کو کمبائن کرنا ہے اور انٹیگریٹ کرنا ہے اور ایک ہی سسٹم بنانا ہے, تب آپ کا جو پروڈکشن سسٹم ہو یا جو ہینڈلنگ سسٹم ہو وہ ایک بہترین سسٹم ہوگا. The third principle is regarding the material flow, and it states that plan operations, sequence and equipment arrangement to optimize material flow. کہ آپ نے جو آپریشنز کرنے ہیں ان کی آرڈر اور سیکوینس کو اسی طرح ارینج کریں, یا جو آپ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں تو ان کو اسی طرح ارینج کریں کہ آپ کی جو میٹیریل فلو ہو تو جو فلو ہو رہی ہے میٹیریل کی تو وہ آپٹیمائز ہو یا وہ فلو افیکٹو ہو, کہ آپ بیسٹ طریقے سے اس کو یوز کر لیں, کہ آپ کا میٹیریل ضائع نہ ہو, کوئی زیگ زیگ پاتھ نہ ہو, کوئی ایسا آپریشن کہ فار ایگزامپل آپریشن اے کے بعد آپ کا جو میٹیریل ہے وہ آپریشن بی کی طرف جانا چاہیے. اسی طرح نہ ہو کہ وہ اے کے بعد بی یہاں پہ ارینج ہو, آپ بی کی طرف جائے پھر یہاں سی کی طرف آ جائے, تو زگ زیگ پاتھ نہ ہو, یا اسی طرح پاتھ نہ ہو کہ آپ ریورس ڈائریکشن میں جائے یا یو ٹرن مار لیں. تو
تو آپ نے یہ ساری جو آپریشنز ہو رہی ہے یا جو ایکوپمنٹ آپ نے ارینج کیے ہوئے تو ان کو اسی طرح ارینج کر لے کہ آپ کا میٹیریل جو فلو ہو تو وہ اسٹریٹ ڈائریکشن میں ہو، تاکہ آپ کا میٹیریل ضائع نہ ہو اور وہ بہتر طریقے سے یوز ہو۔ اس پرنسپل کے لیے جو سجیشنز ایچ ہال نے دیے ہیں، پہلا ہے کہ آپ نے میٹیریل فلو کے راستے میں جو آبسٹیکلز ہو یا جو رکاوٹیں ہو، آپ نے ان کو ختم کرنا ہے تاکہ آپ کا میٹیریل وہاں پہ ضائع نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پلان میٹیریل موومنٹ ان اے ڈائریکٹ پاتھ، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ ڈائریکٹ پاتھ ہونا چاہیے میٹیریل موومنٹ کے لیے، تو آپ نے پلان یہ کرنا ہے کہ پاتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ ایوائڈ بیک ٹریکنگ، کہ اسی طرح نہ ہو کہ آپ یو ٹرن مار لے یا ریورس میں آ جائے، یا کوئی ایسا پاتھ ہو کہ زگ زیگ پاتھ ہو اور اس میں میٹیریل آپ ضائع کرنے کا بہت زیادہ چانس ہے، اور وہاں پہ کاسٹ بھی زیادہ لے گا، ٹائم بھی زیادہ لے گا اور پاور بھی زیادہ لے گا۔ تو آپ نے پلان اسی طرح کرنا ہے کہ ڈائریکٹ پاتھ ہو، اے سے آپریشن اے سے میٹیریل ڈائریکٹ بی پہ جانا چاہیے، بی سے ڈائریکٹ سی پہ جانا چاہیے، اور یہ سب اسٹریٹ لائن میں یا اسٹریٹ پاتھ میں یا ڈائریکٹ پاتھ میں ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر پاسبل ہو تو آپ پروڈکٹ لے آؤٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ یوز کر لیں پروڈکٹ لے آؤٹ کو۔ پھر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ریلیٹڈ ورک ایریاز ہو تو ان کو قریب رکھیے۔ فار ایگزامپل، جس طرح میں نے کہا کہ اگر پروڈکٹ بن رہا ہو یا اگر پروڈکٹ بن گیا ہو تو اس کے بعد ڈائریکٹ انسپیکشن کا ایریا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انسپیکشن کر لے، یا اسی طرح کہہ سکتا ہوں کہ اے اور بی کو کلوز میں رکھے، بی اور سی کو کلوز میں رکھے، سی اور ڈی کو کلوز میں رکھے۔ تو جو ریلیٹڈ ورک ایریاز ہیں ان کو آپ نے کلوز میں رکھنا ہے، قریب رکھنا ہے۔ پھر جس طرح پہلا یا دوسرا پرنسپل تھا کہ وہاں پہ دوسرا پرنسپل تھا کہ آپ نے آپریشنز کو کمبائن کرنا ہے تاکہ جو میٹیریل موومنٹ ہو وہ ریڈیوس ہو، اور جتنا میٹیریل کا موومنٹ ریڈیوس ہوگا اتنا ہی آپ میٹیریل کو صحیح طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ والا سجیشن کہہ رہے ہیں کہ مینیمائز موومنٹ بٹوین فلورز، کہ اگر آپ گراؤنڈ فلور یا فرسٹ فلور میں کریں تو آپ مینیمائز کر لیں کہ ایک ہی فلور میں اگر ان میٹیریل کی موومنٹ ہو جائے تو اچھا ہے۔ ود ان دی فلورز ان موومنٹ کو آپ بالکل یا تو ختم کر دیں، اگر ختم نہیں کر سکتے تو بالکل مینیمائز کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ود ان دی فلورز موومنٹ اور میٹیریل کی موومنٹس بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ پاور ویسٹیج بھی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کا جو اسپیس کا بھی ایشو آئے گا اور آپ کا خرچہ بھی یہاں پہ زیادہ آئے گا۔ اور لاسٹ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ موو بلکی اور ویٹی میٹیریلز دا لیسٹ ڈسٹینس، کہ جو بلکی میٹیریل ہو یا جس کا وزن زیادہ ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو زیادہ موومنٹ نہیں دینی ہے اور ان کو آپریشن کے قریب ہی رکھنا ہے، کہ یا جو دو آپریشنز کے درمیان میں ویٹی میٹیریلز ہے یا اگر بلکی میٹیریل ہے تو ان کا ڈسٹنس لیس پہ ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے۔ ان شارٹ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپریشنز ہو رہی ہے ان آپریشنز کو یا ان ایریاز کو کلوز میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو میٹیریل فلو ہو وہ آپٹیمائزڈ ہو یا بیسٹ طریقے سے وہ یوز ہو۔ بیک ٹریکنگ یا زگ زیگ موومنٹ سے آپ کا میٹیریل ضائع ہو سکتا ہے یا میٹیریل خراب ہو سکتا ہے، یا اگر وہ بلکی ہو یا ویٹی ہو تو وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس رول میں یہ خیال رکھنا ہے۔ The fourth is simplification principle, and simplification principle says that reduce, combine or eliminate unnecessary movement and or equipment، کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ کے پاس جو unnecessary movements ہے یا تو آپ ان کو ریڈیوس کر دیں یا آپ ان موومنٹس کو کمبائن کر کے ان کو کم کر دیں یا بالکل ہی ایلیمینیٹ کر دیں۔ اسی طرح اگر ایکوپمنٹس ہے آپ کے پاس کہ وہ ان نیسیسری ہے یا ان کا رول بہت کم ہے تو آپ ان کے رول کو ریڈیوس کر لیں،
یا ان ایکوپمنٹ کو آپ انٹیگریٹ کر دیں یا کمبائن کر دیں، یا ایسی پروسیسز ہے کہ ان کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں تو کمبائن کر لیں. ان شارٹ کہ آپ ایسے موومنٹس اور ایسے ایکوپمنٹ کو یوز کریں کہ آپ کا جو میٹیریل ہینڈلنگ سسٹم ہو تو وہ سمپل ہو. تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو میٹیریل ہینڈلنگ کا سسٹم ہے تو اس کی ایفیشنسی انکریز ہوگی، کیونکہ جتنا کم موومنٹ ہوگا اتنی ہی ایفیشنسی آپ کی جو میٹیریلز ہینڈلنگ کی ہے وہ زیادہ ہوگی. اچھا، اس پرنسپل کے لیے جو سجیشنز ہے تو وہ پہلا سجیشن ہے اوائڈ ان نیسیسری ہینڈلنگ، ایلیمینیٹ ری ہینڈلنگ ایز مچ ایز پاسبل، کہ ان نیسیسری ہینڈلنگ کو آپ بالکل ہی ایوائڈ کر دیں، اور جتنا ہو سکے کہ ری ہینڈلنگ جو ہے کہ آپ ایک دفعہ ہینڈلنگ پروسیس کرتے ہیں پھر دوسری دفعہ کرتے، تو آپ ٹرائی اس طرح کر لیں کہ ایک ہی دفعہ سارا ہینڈلنگ کا جو پروسیس ہے وہ ہو جائے. تو آپ ری ہینڈلنگ کو ایلیمینیٹ کر لیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ سٹوریج ہے تو آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں. اچھا، پھر دوسرا سجیشن ہے کہ پلان ڈائریکٹ مووز، کہ آپ اس طرح پلان کر لیں کہ آپ کی ساری میٹیریل کی جو موومنٹ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہو. ریڈیوس اور ایلیمینیٹ لانگ آکورڈ اور کمپلیکیٹڈ مووز. اس میں آپ زیادہ سے زیادہ انجینئرنگ کو انوالو نہ کریں. انجینئرنگ کا مطلب میں ان اے سینس یہ کر رہا ہوں کہ آپ میکینائز نہ کریں چیزوں کو، کہ ایک پروسیس ہو رہا ہے اور پھر دوسرا پروسیس کر لے اور پھر تیسرا ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس کر لے کہ جس کو ہم ہائی فائی انجینئرنگ کہتے ہیں. آپ انجینئرنگ کر لیں لیکن ان اے سینس کہ آپ ہر ایک چیز کو سمپل کر لیں. تو جتنا ہو سکتا ہے آپ جو یہ موومنٹ ہے ان کو آپ شارٹ سے شارٹ کر دیں اور ڈائریکٹلی اسٹریٹ پاتھ میں کر لیں. پھر تھرڈ سجیشن ہے کہ ڈیلیور میٹیریلز ایٹ کریکٹ لوکیشن فرسٹ ٹائم، کہ آپ اس طرح کر لیں کہ جو میٹیریل ہے تو آپ اس کو پہلے ہی دفعہ کریکٹ لوکیشن پہ ڈیلیور کر دیں. اس طرح نہ ہو کہ آپ پہلے آپ کے پاس انیشیل سٹوریج ہو، پھر انٹرمیڈیٹ سٹوریج ہو اور پھر فائنل سٹوریج ہو. اس طرح نہ کر لیں، بلکہ آپ انیشیل جو سٹوریج ہے، انٹرمیڈیٹ جو سٹوریج ہے ان کو بالکل ہی ختم کر دیں، بس آپ ڈائریکٹلی فائنل سٹوریج کی طرف جائیں. اسی طرح آپ انیشیلی جو آپ میٹیریل لاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے کہ آپ میٹیریل کو اسی جگہ پہ ڈیلیور کر دیں، اسی جگہ پہ ڈال دیں جس جگہ پہ وہ پروسیس کے لیے یوز ہوگا. پھر فورتھ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہے کہ اوائڈ یوز اے ویرائٹی آف اکوپمنٹ ٹائپ سائزز اینڈ میکس، کہ آپ مختلف قسم کی مشینیں اور اکوپمنٹس کو یوز نہ کریں بلکہ آپ سمپل سے سمپل رہے فار میٹیریلز ہینڈلنگ. اور پھر ففتھ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہے کہ پلان ایڈیکویٹ میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ کیپیسٹی، کہ آپ کے پاس جو میٹیریل ہینڈلنگ کیپیسٹی کے اکوپمنٹ کے لیے جو کیپیسٹی یا اسپیس ہو تو پورا ہونا چاہیے. تو پہلے آپ پلان کریں کہ آپ کے پاس جو ان اکوپمنٹ کی میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ کی کیپیسٹی آپ کے پاس پورا ہو، ایڈیکویٹ ہو. اور پھر لاسٹ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈو ناٹ میکینائز ان نیسیسریلی. جس طرح یہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو مشینیں ہیں یا جو مووز ہے یا جو اکوپمنٹس ہیں ان کو آپ ریڈیوس کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں یا جتنا شارٹ ہو سکتا ہے کر لیں. تو یہاں بھی وہی پروسیس ہے کہ آپ ہائی فائی انجینئرنگ نہ کریں، مینس کہ آپ چیزوں کو میکینائز زیادہ نہ کریں کہ ایک مشین یوز ہو رہا ہے اور وہ دوسرے مشینوں کو میٹیریل پاس کرے پھر تیسرے کو، بلکہ آپ ٹرائی کر لیں کہ جتنا سمپل سے سمپل ہو سکتا ہے آپ کر لیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم کی ایفیشنسی جو ہے وہ انکریز ہوگی. The fifth principle is gravity principle, and gravity principle states that utilize gravity to move material whenever practicable, کہ جہاں تک ہو سکے یا جہاں بھی پریکٹیکیبل ہو تو آپ میٹیریل کو تھرو گریوٹی موو کریں. اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ایکسٹرا انرجی جو ہے وہ بچ جائے گی یا جو پاور ہے وہ آپ کے پاس بچ جائے گا. تو سجیشنز اس پرنسپل کے لیے یہ ہے کہ آپ اکوپمنٹ یا پروسیسز کے درمیان میں چوٹ سلائڈز یا رولر کنویئرس کو یوز کر لیں، یا آپ اگر ود ان دی فلورس آپ ریمس یوز کر سکتے ہیں، اور آپ سلوپنگ فلور بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ
ایک ہی ڈائریکشن میں مٹیریل کو موو کر رہے ہیں تھرو ہینڈ ٹرک. سو آپ یہاں پہ سلوپنگ فلورز بھی یوز کر سکتے ہیں. اور آپ اگر مشین کو فیڈ کر رہے ہیں ایٹ ڈفرینٹ فلورز تو آپ اسپیرل چوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں. ان سب سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مٹیریل جو ہے وہ تھرو گریوٹی موو ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پاور یا ایکسٹرا انرجی کی ضرورت نہیں ہوگی. Space utilization principle, and this principle says that make the best use or optimum use of building volume. کہ جو building volume آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس کو بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں. اس کے لیے جو سجیشنز ہے تو وہ ہے کہ آپ ٹیمپریری اسٹوریج کی طرف نہ جائیں, یا تو اس کو بالکل ہی ختم کر دیں اگر ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ ان کو ریڈیوس کر دیں, کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اسپیس بھی بچ جائے گی اور پروڈکٹ کاسٹ بھی کم ہوگی. پھر نیکسٹ سجیشن ہے کہ اسٹیک مٹیریلز ٹو یوز بلڈنگ ہائٹ, کہ آپ بلڈنگ کی ہائٹ کو بھی یوز کریں, یعنی آپ مٹیریلز کو اس طرح اسٹیک کریں, اسٹور کریں, یا ان کو اس طرح ارینج کر لیں کہ آپ بلڈنگ کی ساری ہائٹ کو یوٹیلائز کر سکیں, یعنی آپ ان ادر ورڈز مٹیریلز کو کالم وائز ارینج کر لیں. اور اسٹیکنگ ہائر اسٹیکنگ پرپز کے لیے آپ ریکس یوز کر لیں, اور یا آپ ان اسٹیکنگ کے لیے اسٹیکنگ کنٹینرز بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی, پھر انوینٹری کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ لازمی ہے کہ آپ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کو یوز کریں, یعنی ہر انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کی یوز اپنی کمپنی میں لائے. اور اکنامک آرڈر کوانٹٹی جو کہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ یا انڈسٹریل مینجمنٹ میں آپ پڑھ چکے ہیں. in simple words I can say that economic order quantity is the number of units that a company should add to inventory with each order to minimize the total cost of inventory, such as holding cost, order cost, and shortage cost. The economic order quantity model finds the quantity that minimizes the sum of these costs. پھر لاسٹ جو سجیشن ہے کہ آپ جو اسٹوریج ایریا ہے آپ کے پاس اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے, اور جو اسکریپ ہے اسٹوریج ایریاز میں تو آپ ریگولرلی اس کو ڈسپوز کر دیں. نیکسٹ از یونٹ سائز پرنسپل, اینڈ یونٹ سائز پرنسپل سیز دیٹ انکریز کوانٹٹی, سائز, ویٹ آف لوڈ ہینڈلڈ, کہ آپ کیا کر لیں کہ جو آپ کے پاس لوڈز ہے جو آپ ہینڈل کر رہے تو ان کی کوانٹٹی کو بڑھا دیں, ان کی سائز کو بڑھا دیں, اور ان کی ویٹ کو بڑھا دیں. سجیشنز اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایگزامن پاسبلٹی آف یونٹائزیشن آف لوڈس, کہ جتنا پاسبل ہو سکے آپ لوڈس کو یونٹائز کر لیں. یونٹائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کمبائن کر دیں باکسز میں, کارٹنز میں, پیکیجز میں, پیلز میں, اسی طرح کی چیزوں میں. تو جو آپ کے پاس لوڈز ہے تو آپ اگر باکسز یا کارٹن یوز کرتے ہیں تو یہ ایک ہی لوڈ بن جاتا ہے. تو اگر آپ لوڈز کو یونٹائز کرتے ہیں تو ان سے کوانٹٹی بھی بڑھے گی, سائز بھی بڑھ جائے گی, اور ویٹ بھی زیادہ ہو جائے گی. تو ہوگا یہ کہ ایک ہی پروسیس میں آپ کا جو زیادہ سے زیادہ لوڈ ہے وہ ہینڈلڈ ہو جائے گا. پھر جس طرح میں نے بتا دیا کہ یونٹائزیشن آف لوڈس کے لیے آپ کنٹینرز یا باکسز یا کارٹنز یوز کر سکتے ہیں. پھر ہے پروکیور مٹیریلز ان لارجر یونٹس, کہ اگر آپ مٹیریلز کو بائی کر رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں تو آپ لارجر یونٹس میں ان کو حاصل کریں یا بائی کریں. پھر لاسٹ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیزائن لوڈ سائز, کہ آپ جو لوڈ کا سائز ہے تو آپ اس کو اس طرح ڈیزائن کر لیں کہ آپ کی جو ہینڈلنگ ایکوپمنٹ کیپیسٹی ہے تاکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکے. Safety principle is an important principle, and it says that handling methods and handling equipment used must be safe, کہ آپ جو میتھڈز یا جو ایکوپمنٹس مٹیریل ہینڈلنگ کے لیے یوز کریں تو آپ سیفلی یوز کریں, یا ان کا یوز جو ہے وہ سیفلی ہونا چاہیے, یا آپ جو سیفٹی پروسیجرز ہیں, سیفٹی میتھڈز ہیں, ان کو آپ یوٹیلائز کریں.
اچھا سجیشنز سیفٹی پرنسپل کے لیے یہ ہے کہ آپ پرووائڈ ایڈوکیٹ گارڈز اینڈ سیفٹی ڈیوائسز آن مٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ، کہ جو آپ مٹیریلز ہینڈلنگ کا سسٹم ہے یا جو اکوپمنٹ ہے تو آپ ان کے لیے سیفٹی ڈیوائسز اور ایڈوکیٹ گارڈز کو یوز کریں، جس طرح آپ انڈسٹری میں کرتے ہیں، پروڈکشن کے لیے کرتے ہیں، پروڈکشن لائن کے لیے کرتے ہیں، پروڈکشن کے لیے جتنے اکوپمنٹس اور ٹولز ہیں تو ان کے لیے آپ سیفٹی گارڈز اور سیفٹی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، تو سیم آپ میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ کے لیے بھی یوز کریں گے۔ پھر ہے ڈو ناٹ اوور لوڈ میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ، کہ آپ میٹیریل ہینڈلنگ کا جو سسٹم یا اکوپمنٹ یوز کریں، فار ایگزامپل آپ بیلٹ یوز کریں، کنویئر بیلٹ، تو آپ اس کو کیا اوور لوڈ نہ کریں، میٹیریل سے اوور لوڈ اگر آپ کریں گے تو ہوگا یہ کہ اس اکوپمنٹ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا، جس سے اگر نیچے یا آس پاس کوئی بندہ ہوگا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کے اکوپمنٹ کو بھی نقصان پہنچے گا، جس سے آپ پہ ایکسٹرا کاسٹ بڑھے گی مینٹیننس کی صورت میں یا مشین خراب یا اکوپمنٹ خراب ہونے کی صورت میں۔ پھر ہے مینٹین فلور ان گڈ کنڈیشن، کہ جو آپ فلور یوز کر رہے تو آپ اس کو گڈ کنڈیشن میں یوز کریں، مینس کہ اس نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ اسکریپ ہے یا دوسرے میٹیریلز ہے یا اگر اس پہ آئل پڑا ہے یا کوئی اور سلپری میٹیریل ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ورکر یا امپلائی کے زخمی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہے پرووائڈ ایڈوکیٹ شارپ لائٹنگ، کہ جو آپ میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ جہاں پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ پراپر لائٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، اینڈ دین میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ آپریٹر شوڈ بی پراپرلی ٹرینڈ۔ امپورٹنٹ سجیشن ہے کہ جو میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ کا آپریٹرز ہے تو آپ پہلے سے ان کو پراپرلی ٹرین کریں، ان کو ٹریننگ دے تاکہ وہ جو اکوپمنٹ چلا رہے تو ان کی اس کو پراپر نالج ہو اور وہ پورے طریقے سے اس کو۔ نیکسٹ سجیشن از دیٹ اسٹیک انسٹیک میٹیریل سیفلی، اگر آپ میٹیریلز کو اسٹیک کریں یا انسٹیک کریں تو آپ ان کو سیفلی یہ پروسیس آپ سیفلی کریں۔ کیپ میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ ان پراپر کنڈیشن، کہ آپ اگر آپ کی جو میٹیریل ہینڈلنگ کی جو ٹولز ہے یا اکوپمنٹس ہے تو ان کو آپ پراپر کنڈیشن میں رکھیں، اینڈ ڈو ناٹ یوز ڈیفیکٹیو اکوپمنٹ، اور کوئی خراب یا ڈیفیکٹیو اکوپمنٹ کو آپ یوز نہ کریں، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ڈیفیکٹیو اکوپمنٹ یوز کریں تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کا پورا سسٹم خراب ہو سکتا ہے اور آپ کے جو ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر ہے یوز میکینیکل ہینڈلنگ اکوپمنٹ فار ڈیفیکلٹ ہینڈلنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو ہینڈل ڈینجرس میٹیریل، کہ اگر کوئی ایسا میٹیریل ہے، نقصان والا میٹیریل ہے یا کوئی ڈیفیکلٹ ہینڈلنگ ایکٹیویٹی ہے تو اس کے لیے آپ میکینیکل ہینڈلنگ ایکوپمنٹ کو یوز کریں، وہاں پہ آپ مینول ہینڈلنگ کو یوز نہ کریں، کہ وہ میٹیریل ہے اس سے آپ کے ورکر کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا وہ بہت زیادہ بلکی ہے، اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، یا جو ایکٹیویٹی ہے ہینڈلنگ کی وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ کیا کر لیں کہ آپ مینول کی جگہ میکینیکل ہینڈلنگ ایکوپمنٹ کو یوٹیلائز کریں۔ دی نیکسٹ پرنسپل از ریگارڈنگ میکنائزیشن اور آٹومیشن۔ سمپلیفیکیشن پرنسپل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم چیزوں کو اوور میکنائزڈ یا اوور آٹومیٹڈ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ ہے کہ وین اپروپریٹ یوز میکنائزڈ اور آٹومیٹک میٹیریلز ہینڈلنگ ایکوپمنٹ، جہاں پہ بھی ضرورت ہو تو آپ میکنائزڈ یا آٹومیٹک میٹیریل ہینڈلنگ ایکوپمنٹ کو یوز کریں۔ تو سجیشنز میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کس وقت پہ میکنائزیشن یا آٹومیشن پروسیس کر سکتے ہیں یا میکنائزڈ میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم یا ایکوپمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سجیشن ہے کہ آپ اس وقت میکنائز سسٹم کو یوز کریں جب آپ کے پاس لارج کوانٹٹی یا لارج والیوم آف میٹیریلز ہو، کہ بہت زیادہ والیوم میں میٹیریل ہو یا لارج کوانٹٹی میں میٹیریل ہو، تو آپ اس وقت مینول ہینڈلنگ اس کی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، تو اس ٹائم آپ میکنائزیشن کی طرف یا آٹومیشن کی طرف چلے۔ سیکنڈ ہے کہ اگر آپ کے پروسیس میں ریپیٹڈ موومنٹ ہو رہی ہے یا کوئی لانگ موو ہو رہی ہے یا آپ کوئی ایسا موو یوز کر رہے ہیں یا میٹیریل یوز کر رہے ہیں جو کہ ڈینجرس ہے،
تو اس وقت آپ میکینائزیشن یا آٹومیشن کی طرف جائیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ سیفٹی انشور ہوگا کہ کوئی ڈینجرس موو ہے یا کوئی ڈینجرس میٹیریل آپ ہینڈل کر رہے تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیبر کو یا آپ کے امپلائیز کو وہ نقصان پہنچائیں. پھر اگر کسی پروسیس میں مینول ہینڈلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو اس ٹائم آپ کریں یہ کہ آٹومیشن یا میکینائزیشن کی طرف جائے تاکہ ایکسس مینول نہ ہو. فورتھ از کہ ریپلیسنگ لارج نمبر آف پرسنس انوالوڈ ان ہینڈلنگ. اگر آپ کی میٹیریلز ہینڈلنگ کے لیے اگر آپ مینول ہینڈلنگ کر رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ لوگ انوالو ہیں تو آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور آپ آٹومیٹک میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم یوز کریں یا میکینائزڈ میٹیریلز ہینڈلنگ ایکوپمنٹ یا سسٹم کو یوز کریں. اگر آپ جو میٹیریلز کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ ہیوی ہے تو اس ٹائم بھی آپ آٹومیٹک سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسکریپ کو ریموو کر رہے ہیں یا اگر آپ ہائی اسپیڈ آٹومیٹڈ پروڈکشن مشین میں فیڈنگ کر رہے ہیں یا ان لوڈنگ کر رہے ہیں تو اس ٹائم بھی مینولی آپ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے بھی آپ آٹومیٹک یا میکینائزڈ میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم یا ایکوپمنٹ کو یوز کریں. اچھا, اور لاسٹ اور جو امپورٹنٹ سجیشن ہے جو ہم نے سمپل رول میں بھی پڑھا تھا, سمپلیفیکیشن رول میں, کہ آپ چیزوں کو اوور میکینائز نہ کریں, اس ٹائم پہ یوز کریں جہاں پہ اپروپریٹ ہو. اگر آپ کو ضرورت ہو ان سجیشنز میں آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ سمپل سے سمپل طریقے پہ میکینائزیشن یا آٹومیشن کریں. چیزوں کو اوور میکینائز یا زیادہ مشینوں کا استعمال نہ کریں کہ ایک مشین سے دوسرے مشین پھر تیسرے مشین, اور چیزوں کو آپ ڈیفیکلٹ کر لیں اور اوور میکینائز یا اوور آٹومیٹڈ کر لیں. نیکسٹ از equipment selection principle. And equipment selection principle says that before selecting materials handling equipment, consider all aspects of materials handling. For example, materials to be handled, moves to be made, and methods to be utilized. کہ آپ میٹیریلز ہینڈلنگ ایکوپمنٹ کو سلیکٹ کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ میٹیریلز ہینڈلنگ کی تمام کریکٹرسٹکس اور اسپیکٹس کو کنسیڈر کریں کہ میٹیریلز کس طرح ہینڈل ہوگا, موومنٹ کس طرح ہوگی, یا کون سا میتھڈ آپ یوٹیلائز کریں گے. تو ایکوپمنٹ سلیکشن پرنسپل کے لیے جو سجیشن ہے کہ آپ ورسٹائل یعنی ملٹی پرپس اور یوزفل ایکوپمنٹ کو یوز کریں, ایسے ایکوپمنٹ کو یوز کریں جس سے آپ بہت زیادہ فائدے لے سکتے ہیں یا جس کو آپ ملٹی پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سلیکٹ اسٹینڈرڈائزڈ ایکوپمنٹ. آپ کا جو سسٹم ہے یا جو آپ ایکوپمنٹ یوز کریں کوشش کریں کہ وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے اسٹینڈرڈائز ایکوپمنٹ کے لیے میکینکس بھی ایزیلی اویلیبل ہے, تو مینٹیننس آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی پارٹ اس میں خراب ہو جائے تو اس کے پارٹس ایزیلی اویلیبل ہے. اسٹینڈرڈائز ایکوپمنٹ جو ہوتے ہیں اس کے پارٹس ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ اسٹینڈرڈائز ایکوپمنٹ کو سلیکٹ کریں. نیکسٹ, کنسیڈر یونیٹائزیشن آف لوڈ فار ہینڈلنگ. تو آپ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ ہینڈلنگ کے لیے لوڈ کو یونیٹائز کریں, مینز آپ کارٹنز یا باکسز میں لوڈز کو جو آپ کے پروڈکٹس ہیں ان کو ایک ہی یونٹ ان سے بنائیں, تاکہ جو آپ کی ایکوپمنٹ سلیکشن ہو وہ آپ کے لیے ایزی ہو. نیکسٹ, سلیکٹ کیپیسٹی جوڈیشلی, یعنی آپ کیئرفلی اور وائسلی اپنی کیپیسٹی کو سلیکٹ کریں, لیکن خیال رکھیں کہ آپ کے پاس فیوچر پلان یعنی پلان یہ ہو کہ آپ کے پاس ایڈیشنل کیپیسٹی ہو فیوچر پرپسز کے لیے یا ایکسیڈنٹل پرپسز کے لیے. تو آپ اپنی جگہ اور کیپیسٹی کو وائسلی سلیکٹ کریں اور پلان یہ کریں کہ فیوچر میں بھی آپ کے پاس ایڈیشنل کیپیسٹی موجود ہو. اور پھر لاسٹ جو سجیشن ہے وہ کہہ رہے کہ کمپیئر الٹرنیٹیوز بیسڈ آن کاسٹ آف ہینڈلنگ, کہ آپ کون سا ایکوپمنٹ یا کون سا سسٹم یا کون سا ٹول یوز کر رہے ہینڈلنگ کے لیے, تو آپ ان الٹرنیٹیوز یا ان ایکوپمنٹس کو کمپیئر کریں بیسڈ آن کاسٹ آف ہینڈلنگ, کہ اس پہ میرا کتنا خرچ آئے گا. جو کاسٹ میں کم ہو تو آپ اس کی طرف جائیں, جس کی کاسٹ آف ہینڈلنگ کم ہو آپ اس الٹرنیٹیو اس مشین کو آپ یوز کریں.
The next is a standardization principle, and standardization principle says that materials handling methods and equipment should be standardized to the extent possible. کہ آپ جو میتھڈز یوز کریں میٹیریلز ہینڈلنگ کے لیے یا جو اکوپمنٹ آپ یوز کر رہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے وہ اسٹینڈرڈائز ہو. اسٹینڈرڈائز کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ کو یوز کریں اور اس میں خرابی آ جائے تو اس کے اسپیئر پارٹس بھی ایزیلی اویلیبل ہوں گے, اور اس کے لیے جو مینٹیننس اسٹاف چاہیے یا جو میکینک چاہیے تو وہ بھی ایزیلی اویلیبل ہوگا, کیونکہ اس اکوپمنٹ کی نو ہاؤ اس میکینک کو ہوگی, بجائے اس کے کہ اگر آپ کوئی بغیر اسٹینڈرڈ کا کوئی اکوپمنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہوگا تو جو باکسز, جو ٹرکس یا جو پیلٹس آپ یوز کریں تو وہ بھی اسٹینڈرڈ ٹائپ کے ہوں گے. تو اسٹینڈرڈ ٹائپ کے باکسز, کنٹینرز, پیلٹس, ٹرکس تو یہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے اگر وہ اسٹینڈرڈ ہے تو آپ ان باکسز یا ان اکوپمنٹس میں اس کو ایزیلی ارینج کر سکتے ہیں, ایزیلی پٹ کر سکتے ہیں. جو سجیشنز ہے تو سجیشنز یہ ہے کہ یوز اسٹینڈرڈائزڈ کنٹینرز, کہ آپ اکوپمنٹ اور میتھڈس کے ساتھ ساتھ کنٹینرز کو بھی اسٹینڈرڈائز یوز کریں. سملرلی اگر آپ اکوپمنٹ کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹینڈرڈ ٹائپس اور سائزز کے اکوپمنٹ پرچیز کریں. اور سملرلی اگر آپ پیلٹس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سائز کے یوز کریں, pellets which are used to stack, store and transport materials for materials handling. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پیلٹس آپ یوز کریں they should be of standard sizes so that the product should fit in it. سملرلی جو اکوپمنٹ آپ یوز کر رہے تو وہ بھی اسٹینڈرڈ سائزز کے ہونے چاہیے, اور سملرلی جو ٹرانسپورٹ ٹرکس ہے وہ بھی اسٹینڈرڈائز ہونے چاہیے. Next is flexibility principle, and it says that use methods and equipment which can perform different tasks and application. کہ آپ وہ میتھڈز یا وہ اکوپمنٹس آپ یوز کریں جس کی مدد سے آپ ڈفرینٹ ٹاسکس اور اپلیکیشنز کر سکتے ہیں. تو سجیشنز یہ ہے کہ آپ فلیکسیبل اکوپمنٹ جس طرح فورک ٹرک ہے یا کنویئر ہے تو اس کو آپ یوز کر لیں, اس سے آپ ڈفرینٹ مختلف کام کر سکتے ہیں. آپ سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا جو سپیڈ آپ مشینری آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ ویریبل سپیڈ ڈرائیوز یوز کریں. سملرلی آپ فکسڈ اکوپمنٹ یعنی کنویئر بیلٹ کی جگہ آپ ٹرک یوز کریں, یعنی آپ جو فکسڈ اکوپمنٹ ہے اس کی جگہ اگر آپ موبائل اکوپمنٹ کو یوز کر سکتے تو وہ یوز کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی, اگر کہیں آپ کو اس اسپیس کی ضرورت ہو تو آپ اس اسپیس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ اس اکوپمنٹ کو یا جو آپ کی میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ ہے, فار ایگزامپل آپ ٹرک ہے تو آپ ٹرک کو اس جگہ سے موو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے فکسڈ کنویئر بیلٹ لگا لیا ہے یا فکسڈ کوئی اور سسٹم ہے تو آپ اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. اس لیے آپ نے فلیکسیبلٹی کا خیال رکھنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی موبائل اکوپمنٹ ہو تو اس سے آپ کا کام یا پروسیس جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا. نیکسٹ از ڈیڈ ویٹ پرنسپل, اینڈ اٹ سیز دیٹ ریڈیوس دی ڈیڈ ویٹ موومنٹ, کہ جتنا ہو سکے آپ ہیوی آئٹمز یا ہیوی میٹیریلز کی موومنٹ کو کم کر دیں, یا اگر آپ کوئی میٹیریلز ہینڈلنگ کا اکوپمنٹ یا سسٹم یوز کریں تو کوشش کر لیں کہ اس میں ایسا اکوپمنٹ یا ایسا میٹیریل یوز ہو کہ وہ اس کا ویٹ زیادہ نہ ہو. سجیشنز یہ ہے کہ موویبل میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ شوڈ بی میڈ اپ لائٹ ویٹ میٹیریلز لائک ایلومینیم, میگنیشیم, ETC. کہ اگر موویبل میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ آپ کے پاس جو میٹیریل ہے اس کا وہ لائٹ ویٹ ہونا چاہیے, جس طرح ایلومینیم لائٹ ویٹ ہے یا میگنیشیم ہے, تو کوشش کر لیں کہ وہ ایلومینیم یا میگنیشیم سے آپ کا جو سسٹم ہے وہ بنا ہو. یوز لائٹ ویٹ پیلٹس, سکیڈس, کنٹینرز, جو باکسز, کنٹینرز, پیلٹس یا سکیڈس ہے تو کوشش کر لیں کہ وہ بھی لائٹ ویٹ ہو. اور جو اکوپمنٹ آپ یوز کر رہے تو وہ بھی کوشش کر لیں کہ وہ لائٹ ویٹ ہو, لائٹ لوڈ کو اٹھانے کے لیے, کہ جو آپ کے پاس کم لوڈ والے آئٹمز یا میٹیریلز ہے اس کو اٹھانے کے لیے آپ جو اکوپمنٹ یوز کر رہے تو وہ لائٹ ویٹ اکوپمنٹ ہو آپ کے پاس. نیکسٹ از موشن پرنسپل.
موشن پرنسپل سیز دیٹ اسٹاپیج آف موبائل اکوپمنٹ شوڈ بی منیمم، کہ کوشش کر لے کہ جو آپ کے اکوپمنٹ ہے جو موومنٹ میں ہے یا جو موبائل اکوپمنٹ ہے کہ وہ سٹاپ نہ ہو بلکہ وہ اپنا پروسیس اور اپنا موومنٹ کرے. تو سجیشن یہ ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو لوڈنگ یا ان لوڈنگ ٹائم ہے کہ اس کو آپ جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ کی ایفیشنسی بڑھے گی. Then the second suggestion is that load or unload while materials handling equipment is in motion if possible. اگر پاسبل ہو تو اگر آپ لوڈ یا ان لوڈ ڈیورنگ موشن کر سکتے تو کر لیں، اس سے بھی آپ کا جو یہ مشین ہے یا جو اکوپمنٹ ہے اس کو سٹاپ کرنا نہیں پڑے گا اور وہ ڈیورنگ موشن ہی یہ کام کر لے گا، تو اس سے بھی ایفیشنسی اس کی بڑھے گی. سملرلی اگر آپ لوڈنگ یا ان لوڈنگ کے لیے میکینائزڈ یا آٹومیٹک اکوپمنٹ یوز کر سکتے تو وہ کر لیں، اس سے بھی فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ مشین آپ کا سٹاپ نہیں ہوگا اور وہ خود بخود لوڈنگ یا ان لوڈنگ کا کام کرے گا. اور اگر آپ لفٹ ٹرک کی طرح اکوپمنٹ یوز کر لے تو بہت اچھا ہوگا اگر وہ سیلف لوڈنگ، کیونکہ وہ سیلف لوڈنگ بھی کر سکتا ہے اور ان لوڈنگ بھی خود بخود کر سکتا ہے. اسی طرح آپ لوڈنگ یا ان لوڈنگ کو سپیڈ اپ یا ایکسیلریٹ کرنے کے لیے پیلٹس یا سکیڈ یا اسی طرح اور جو اکوپمنٹس ہے وہ آپ یوز کر لیں. اسی طرح ٹیپلرز ہے، باٹم ڈسچارج کنٹینرز ہے، تو آپ اسی طرح کے ڈیوائسز یوز کر لیں جس سے آپ کا جو یہ ڈسچارج ہے یا ان لوڈنگ ہے یہ خود بخود ہو سکتی ہے اس سے. The next is idle time principle, and it says that reduce idle or unproductive time of both materials handling equipment and man power. کہ آپ کوشش کر لیں کہ آپ آئیڈل یا ان پروڈکٹیو ٹائم کو ریڈیوس کریں، اور ان پروڈکٹیو ٹائم آف بوتھ میٹیریلس ہینڈلنگ اکوپمنٹ، کہ آپ کا جو میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ ہے اسے بھی سٹاپ نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم نے موشن پرنسپل میں کر لیا، اور آپ کا جو مین پاور ہے وہ بھی آئیڈل یا ان پروڈکٹیو نہ رہے. تو سجیشن اس پرنسپل کے لیے یہ ہے، تو اس کی سجیشن جس طرح موشن پرنسپل میں میں نے کی تو وہاں پہ ڈیٹیل میں ہو چکا موشن پرنسپل میں. تو جو ایکوپمنٹ کے لیے سجیشنز ہے تو وہی موشن پرنسپل میں جتنے سجیشنز ہیں وہ یہاں بھی اپلیکیبل ہے، لیکن ایڈیشنل مین پاور کے لیے ہم کچھ سجیشنز دے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ڈیلیور میٹیریلز ایٹ پراپر ریٹ سو دیٹ آپریٹرز آر ناٹ آئیڈل فار میٹیریلز، کہ آپ کوشش کر لیں کہ میٹیریلز کا جو میٹیریل ڈیلیوری کا جو ریٹ ہے وہ پراپر ہو، کہ وہ امپراپر نہ ہو کہ ایک دفعہ ایک ٹن میٹیریل آ جائے اور پھر ایک ہفتے بعد دوسرا ٹن آ جائے. نہیں، جتنا آپ کو انڈسٹری میں چاہے آپ اس کو پراپرلی ڈیلیور کیا کرے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے آپریٹرز ہیں تو وہ جو میٹیریلز کے آپریٹر ہے تو وہ آئیڈل یا لیزی یا بیکار نہیں بیٹھیں گے. سملرلی آپ ہینڈلنگ اکوپمنٹ کے لیے آپ لیبر کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہینڈلنگ اکوپمنٹ بھی انسٹال کر سکتے ہیں، اور آپ جابس کو کمبائن کر لیں. کمبائن جابس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو ٹاسک دے دے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ مشینوں پہ وہ کام کر لے. تو یہ کمبائن جابس پرنسپل ہے کہ ون مین ہینڈلز ٹو اور مور مشینز اور جاب، کہ آپ ایک آدمی کو اس طرح ٹرین کر لے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ مشینیں یا دو سے زیادہ جاب ایک وقت میں پرفارم کر لیں. Next is maintenance principle. Maintenance principle is an important principle, and it says do schedule maintenance and repair work of all materials handling equipment to minimize outage. کہ آپ ریگولرلی مینٹیننس کا کام کریں یا جو اسکیجول مینٹیننس ہے وہ کریں، اور ریپیئر کا جو کام ہے فار دی میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ تو آپ وہ ڈیلی بیسس پہ کریں یا جو آپ نے اسکیجول کیا ہے تو اس کے مطابق کرے، تاکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ آؤٹیج نہ ہو، یعنی کہ وہ آپ کا جو ورک ہو وہ سٹاپ نہ ہو یا جو آپ کی اکوپمنٹ ہے وہ کلوز ڈاؤن نہ ہو. تو مینٹیننس پرنسپل کے لیے جو سجیشنز ہے، تو پہلا ہے کہ ٹرین آپریٹرز اور مینٹیننس پرسنل پراپرلی،
کہ آپ اپنے آپریٹرز اور مینٹیننس اسٹاف کو پراپرلی ٹرین کریں. سیکنڈ از فالو مینٹیننس پروسیجرز ایز پر مینوفیکچررز آر ریکمنڈیشنز, کہ آپ جو مینٹیننس کی پروسیجر ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا مینوفیکچررز ریکمنڈیشنز کریں. نیکسٹ از آپریٹر شوڈ چیک کنڈیشنز ڈیلی اینڈ رپورٹ, کے جو آپ کی اکوپمنٹ ہے تو آپریٹرز کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ ان اکوپمنٹس کو چیک کرے اور رپورٹ بھی کرے. ڈو ریپیئر اور مینٹیننس ٹو اوائڈ بریک ڈاؤنس, کے جو ریپیئر ہے یا مینٹیننس کا کام ہے تو وہ ڈیلی بیسس پہ کرے تاکہ بریک ڈاؤن سے آپ بچے رہیں. اسٹیبلش پریونٹیو مینٹیننس پروگرامز, اگر ہو سکے بلکہ آپ اسٹیبلش کریں جو پریونٹیو مینٹیننس کا پروگرام ہے تاکہ آپ جو مینٹیننس کا کام ہے یا بریک ڈاؤن ہے اس سے آپ بچے. تو پریونٹیو مینٹیننس بلکہ پریڈکٹیو مینٹیننس کی طرف بھی آج کل لوگ جا رہے, تو کوشش کریں کہ پریڈکٹیو پہ آپ نہیں جا سکتے تو پریونٹیو مینٹیننس پہ ضرور جائیں. پھر آپ کے پاس جو اسپیئر آئٹمز ہے فار دی میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ تو انہیں بھی ایڈوکیٹ ہونا چاہیے, یعنی دا کمپنی یا دی آرگنائزیشن شوڈ مینٹین ایڈوکیٹ اسپیئرز. اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا اسٹینڈرڈائز پرنسپل میں کہ آپ کی جو اکوپمنٹ ہے تو وہ سے اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے. جب وہ اسٹینڈرڈائز ہوگا تو جو اسپیئرز ہے تو وہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. سو دی اسٹینڈرڈائز اکوپمنٹ ٹو ریڈیوس اسپیئرز. اور پھر آپ اوور مینٹیننس نہ کریں بلکہ جو روٹین مینٹیننس ہے وہ کرے, پریونٹیو مینٹیننس کرے اور اوور مینٹیننس سے آپ دور ہی رہیں. پھر مینٹیننس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکوپمنٹ کا خیال رکھیں اور اس کو اوور لوڈ نہ کریں. سو this is the last suggestion, and it said that avoid overloading of materials handling equipment. Next is obsolescence principle, and obsolescence principle says that replace obsolete handling methods and equipment by more efficient methods or equipment to improve operation. کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو آؤٹ آف ڈیٹ ہینڈلنگ میتھڈز ہے یا جو آؤٹ آف ڈیٹ ہینڈلنگ اکوپمنٹس ہے تو ان کو آپ ریپلیس کر دیں جو آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ یا ایفیشینٹ میتھڈز ہے یا اکوپمنٹ ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو آپریشنز ہے وہ امپروو ہوگی, آپ کی مشینز کی ایفیشنسی انکریز ہوگی اور آپ کو پروفٹ بھی زیادہ ملے گا اور آپ کا جو میٹیریل ہینڈلنگ سسٹم ہے اس کی ایفیشنسی بھی امپروو ہوگی. تو آبسولیسنس پرنسپل کے لیے سجیشنز یہ ہے کہ آپ ایک ڈیفینٹ ریپلیسمنٹ پالیسی کو اسٹیبلش کریں, کہ آپ یہ پالیسی اسٹیبلش کریں کہ آپ کب اپنے اکوپمنٹ کو ریپلیس کریں گے. نیکسٹ از رینٹ اور لیز نیو اکوپمنٹ ٹو ٹرائی آؤٹ, کہ آپ نیا اکوپمنٹ رینٹ پہ لیں یا لیز پہ لیں فار دی ایکسرسائز پرپسز یا فار ٹرائل پرپسز یا اس کو ٹرائی کرنے کے لیے یا ٹو ایکسرسائز اٹ ان دا انڈسٹری. Next is keep up to date as what is new in the market through books, journals, factories, visits, conference, manufacturers, representatives, etc. کہ آپ نے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے کہ مارکیٹ میں کون سا نیا اکوپمنٹ آیا ہے, اور یہ سب آپ کو بک سے, جرنل سے, یا جب آپ کسی فیکٹری کو وزٹ کریں گے کسی کانفرنس میں آپ کو پتہ چلے گا, یا کسی مینوفیکچررز کے ریپرزنٹیٹیو سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میں یا انڈسٹریز میں کیا ہو رہا ہے, نیا کیا اکوپمنٹ آیا ہے, یا کون سا جو اکوپمنٹ ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ یا نیو اکوپمنٹس کون کون سے آ گئے ہیں. The next is control principle, and control principle says that use materials handling equipment to improve production and inventory control and order handling. کہ آپ اپنا میٹیریلز ہینڈلنگ اکوپمنٹ یا سسٹم کو اس طرح یوز کریں کہ وہ آپ کی پروڈکشن کو بھی امپروو کرے اور انوینٹری کنٹرول اور آرڈر ہینڈلنگ بھی آپ کی امپروو ہو. اس پرنسپل کے لیے جو سجیشنز ہے کہ آپ میٹیریلز کو لاٹس یا بیچز میں موو کریں, اور جو کنٹینرز آپ یوز کریں تو وہ فکسڈ کوانٹٹی اور سائز کے ہوں. پھر آپ جو کنٹینرز یوز کریں تو اس میں آپ خیال رکھیں کہ وہ وائر میش سے بنے ہوں تاکہ اس کی آپ ویژول چیکنگ کر سکیں یا اس کو آپ کاؤنٹ کر سکیں جو آپ کی پروڈکٹس ہے.
اچھا پھر نیکسٹ سجیشن ہے کہ سینکرونائز میٹیریل ہینڈلنگ وتھ پروڈکشن، کہ آپ کی جو میٹیریل ہینڈلنگ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو پروڈکشن کے ساتھ یا پروڈکشن یونٹ کے ساتھ ان لائن کرے، تاکہ وہ ایک ہی ان لائن میں ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکے۔ پھر کوآرڈینیٹ میٹیریلز ہینڈلنگ پروگرام وتھ پرچیزنگ اینڈ پروڈکشن، کہ آپ کی جو میٹیریلز ہینڈلنگ کے لیے جو آپ کے پاس پروگرامز اویلیبل ہیں تو اس کو کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے پرچیزنگ اور پروڈکشن کے ساتھ۔ پھر آپ اس ہینڈلنگ کے لیے کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ہینڈلنگ ایکٹیویٹی کو میکینائزڈ کریں، کیونکہ وداؤٹ میکینائزیشن اور آٹومیشن we cannot control the equipments or the materials handling system. Next is capacity principle, and capacity principle says that use materials handling so that full production capacity can be achieved، کہ آپ جو میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم کو اس طرح یوز کر لیں کہ آپ کے پاس جو پروڈکشن ہو وہ فل کیپیسٹی پہ آپ کے پاس اچیو ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو سجیشنز ہے کہ آپ میکینیکل ہینڈلنگ سسٹمز کو یوز کریں تاکہ جو آپ کی میٹیریلز کی جو فلو ہے تاکہ وہ یونیفارم رہے۔ پھر آپ ایکوپمنٹ کو اس طرح آپریٹ کریں کہ وہ آپٹیمم ریٹ پہ ہو، یعنی آئیڈیل ریٹ پہ ہو۔ سو یو شوڈ آپریٹ دی ایکوپمنٹ ایٹ آپٹیمم ریٹ اور آئیڈیل ریٹ۔ پھر تھرڈ سجیشن ہے کہ میک فل یوز آف بلڈنگ والیوم، کہ جو بلڈنگ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس کی فل والیوم کو یوز کریں۔ دین دی نیکسٹ سجیشن از دیٹ چینج سائز شیپ آف یونٹ لوڈ ٹو یوٹیلائز اسپیس اکوپمنٹ اینڈ مین پاور، کہ اگر آپ اسپیس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں یا اکوپمنٹ کو بہتر طریقے سے یا مین پاور کو بہتر طریقے سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یونٹ لوڈ کی سائز یا شیپ کو چینج کریں تو آپ چینج کریں اس کو، یعنی چینج سائز اینڈ شیپ آف دا یونٹ لوڈ، آپ یونٹ لوڈ کی سائز اور شیپ کو چینج کریں تاکہ آپ اسپیس کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں یا اکوپمنٹ کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں یا مین پاور کو یوٹیلائز کریں، تو آپ یہ چینجز کر سکتے ہیں۔ یہ کیپیسٹی پرنسپل آپ کو کہہ رہا ہے۔ پھر اگر ضرورت ہو تو آپ آؤٹ ڈور اسٹوریج اسپیس بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی اسٹوریج اسپیس کو رینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو آپ کے پاس کوریڈور سے کوریڈور کے جو ایریاز ہیں تو آپ ان کو وائڈن کریں، ان کو وسیع کریں تاکہ جو میٹیریلز کی موومنٹ ہو تاکہ وہ اسپیڈ ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دی لاسٹ پرنسپل از پرفارمنس پرنسپل، اور پرفارمنس پرنسپل کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سلیکٹ میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم اور اکوپمنٹ وتھ ہائر ایفیشنسی، اور جو ایفیشنسی ہے دیٹ وڈ بی میجرڈ ان ٹرمز آف ایکسپینسز پر یونٹ لوڈ ہینڈل، کہ آپ جو میٹیریلز ہینڈلنگ سسٹم یا اکوپمنٹ کو یوز کریں تو اس کی ایفیشنسی ہائی ہونی چاہیے، اور ایفیشنسی کو ہم کس طرح میجر کریں گے؟ اٹ ول بی میجر ان ٹرمز آف ایکسپینسز پر یونٹ لوڈ ہینڈل، کہ آپ جو پر یونٹ لوڈ کو ہینڈل کریں تو اس پہ آپ کا کتنا خرچ آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے سجیشنز یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی آل پاسبل یونٹس وچ کوڈ بی یوزڈ ایز اے بیسس فار کمپیریزن، کہ آپ تمام ایسے پاسبل یونٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں، یعنی ایسے سسٹمز کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کون سا سسٹم اس میں زیادہ ایفیشینٹ ہے یا کون سا سسٹم پہ جو ایکسپینسز پر یونٹ لوڈ ہے وہ کم آ رہا ہے۔ تو آئیڈینٹیفائی آل پاسبل یونٹس کا مطلب یہی ہے کہ میں ایسے تمام سسٹمز میٹیریل ہینڈلنگ سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کروں اور پھر ان کو کمپیئر کروں کہ کس پہ ایکسپینسز پر یونٹ لوڈ کم آ رہا ہے۔ پھر سلیکٹ کامن کنوینئنٹ اینڈ اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ، کہ آپ کامن اکوپمنٹ کو یوز کریں، کنوینئنٹ جو ایزی ہو آپ کے لیے، اور اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ کی طرف جائے۔ پھر آپ ملٹی پرپس یا ورسٹائل اکوپمنٹ کو یوز کریں، کہ جو اپ ٹو ڈیٹ اکوپمنٹ ہے تو اس کو یوز کریں، اگر آؤٹ آف ڈیٹ ہو تو اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے 20 پرنسپل جن کو ہم نے ڈیٹیل میں کر لیا۔